اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سورۃ قاف پڑھنے کا ثواب اور اس سورت میں کتنے مضامین و مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی ٹوٹل آیات 45 ہیں۔ اس صورت میں کچھ مطالب اور مضامین بیان کیے گئے ہیں، کچھ مطالب اور مضامین پہ بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1، کفار کا مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ اس صورت میں کفار کے مسائل، کفار کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ معاد سے انکار، کفار و مشرکین معاد سے انکار کرتے ہیں اور اس پہ بات کی گئی ہے، اور معاد جسمانی پر تعجب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کفار ایک تو معاد کا انکار کرتے ہیں اور معاد جسمانی پر تعجب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس مسئلے پر، اس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، مسئلہ معاد پر پہلی خلقت کی طرف توجہ دلانے کے طریقے پر استدلال، یعنی مسئلہ معاد اور جو پہلی خلقت ہوئی تھی اس کی طرف توجہ دلانا اور اس کے طریقہ کار پر استدلال کیا گیا ہے، اس بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر 3، یوم حساب کے لیے ثابت مال کی طرف اشارہ اور اس کے اقوال، بروز محشر کے اعمال کے بارے میں اور اس کے اقوال کے بارے میں، بروز محشر کیسا دن ہوگا، حساب و کتاب کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر 4، موت سے مربوط مسائل اور اس جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف انتقالی، یعنی اس صورت میں چوتھا مضمون یا ان مضامین میں سے جو اس صورت میں ذکر کیے گئے، چوتھا یہ ہے موت کے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور اس جہاں سے اس جہاں کی طرف انسان کی انتقالی، انسان کا منتقل ہونا، اس پہ بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اور نمبر 5، بروز قیامت کے حوادث کا ایک گوشہ اور جنت اور دوزخ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ روایات اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اس صورت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، یعنی بروز قیامت کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ بروز قیامت محشر کا دن کیسا ہوگا، اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور جنت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جنت کی خوبیاں، خاصیتیں بیان کی گئی ہیں، اور دوزخ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ دوزخ کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ سامعین محترم، روایات اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ ہر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے خطبہ میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اس صورت کی اہمیت کا اندازہ، اس صورت کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگایا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو اہمیت دیتے تھے اور جمعہ کے دن بروز جمعہ نماز جمعہ میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے، اور ہر عید اور ہر جمعہ کے دن اس صورت کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ قاف کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس شخص پر موت کی مشکلات اور سکرات موت اس پر آسان کر دے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ سکرات موت اس پر آسان ہو، موت کی مشکلات اس پر آسان ہو جائیں، اسے چاہیے سورۃ قاف کی تلاوت کیا کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں
کہ جو شخص ہمیشہ واجب نماز اور مستحب نماز میں سورۃ کاف کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی روزی میں وسعت پیدا کرے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کی روزی وسیع ہو، اس کے گھر میں روزی وافر مقدار میں آئے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اسے چاہیے واجب نماز میں یا مستحب نماز میں سورۃ کاف کی تلاوت کیا کرے۔ سورۃ کاف کی واجب یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرنے والے بندے کی روزی میں خدا وسعت عطا فرماتا ہے، اور واجب نماز اور مستحب نماز میں سورۃ کاف کی تلاوت کرنے والے بندے کا نام اعمال بروز قیامت اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جس مومن مسلمان کو، جس بندے کو بروز قیامت اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش بخت ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا اور جنت میں جائے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت ہوگا، شقی ہوگا۔ اس نے دنیا میں رہ کر اپنا زاد راہ اکٹھا نہ کیا، تبھی اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، جو بندہ سورۃ کاف کی واجب اور مستحب نمازوں میں تلاوت کرتا ہے، اس بروز قیامت محشر کے دن اس کے حساب و کتاب میں نرمی کی جائے گی، یعنی اس کا حساب اور کتاب آسان کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ بندہ واجب نماز اور مستحب نماز میں سورۃ کاف کی تلاوت کرتا تھا۔ سامعین محترم، سورۃ کاف کی تلاوت کرنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ علیہ محمد کے صدقے انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں مالک ان کو کروٹ و جنت نصیب فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، مقروضین مومنین کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔